جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ایمان لاؤ اور ایمان بھی ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہنے لگے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یعنی منافقین، ان کافروں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ تو پھر جواب میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا خبردار، الا خبردار، انہم هم السفہاء، جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہی لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اب اپنے ذہن میں بٹھائیں، توجہ میری طرف رکھیں کہ جب ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ تم ہی بے وقوف ہو، یہی جو بے وقوف کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو یہی بے وقوف ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جیسے انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو واپسی جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سخت لفظ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے برابر کا لفظ استعمال فرمایا، برابر کا جواب دیا۔ سخت جواب بھی دے سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر کا جواب دیا۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو بے وقوف کہے گا تو اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود بے وقوف ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو فاسق کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود فاسق ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو فاجر کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود فاجر ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو منافق کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود منافق ہوگا، اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر کہے گا اس قرآنی حکم کے مطابق وہ خود کافر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ خود کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے کافر، کسی کلمہ گو کو، مسلمان کو کوئی انسان کافر کہتا ہے تو وہ کفر واپس اور جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے نہیں، وہ مسلمان ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر دوبارہ اسی کہنے والے کے ماتھے کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیوں بھائی؟ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے سب کے سر ہل رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی۔ اب زبان بڑی ہوتی ہے یا سر بڑا ہوتا ہے، زبان چھوٹی ہوتی ہے یا سر چھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، تو کیا صحابہ کرام کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے؟ تو پھر بولیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے اور یقیناً تھے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین محفوظ ہیں تو ہمارا دین محفوظ ہے، اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے تو ہمارا دین محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ ایک علمی تسلسل ہے، اس دین کا ایک تسلسل ہے، اور جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور واسطہ صحابہ کرام ہے، واسطہ صحابہ کرام ہے، اور اس صحابہ کرام کے واسطے سے اس دین نے قیامت تک پہنچنا ہے، اس دین نے قیامت تک جاری رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ تو صحابہ کرام اگر غیر محفوظ ہو گئے تو ہمارا دین غیر محفوظ ہو جائے گا، ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.